دیکھیے بعض اوقات تو یوں لگتا ہے کہ یہ ہے تو اسلامی دور ہے نا، تو بعض ہمارے پاس ایسی مثالیں ملتے ہیں یوں لگتا ہے کہ ہم دور جاہلیت میں چلے گئے۔ ابھی ریسنٹ چند دن پہلے کا ایک وقوع ہے، سب کے علم میں ہے کہ ایک لڑکے نے، ایک وحشی درندے نے اپنی سگی بیٹی کو 7 دن کی بچی، سگی بیٹی 5 فائر مار کے مار دیا، ماں کی گود میں مار دیا۔ یہ تو دور جاہلیت میں ہوتا تھا کہ لوگ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اور کوئی پوچھتا تھا ہاں بھی تیرے ہاں کیا پیدا ہوا ہے، بیٹی پیدا ہوئی تو منہ چھپاتا پھرتا تھا۔ وہ دور جاہلیت میں ہوتا تھا، اسلام میں نہیں ہے، یقین کریں اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں کیا ہے آئیے ذرا سنیے تو صحیح۔ پہلی تو بات ہے میرا مالک خالق ہے، مالک ہے، رب جو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ ہمارے کوئی کہے نا میری مرضی ہے، یقین کریں وہ ایک قدم نہیں اٹھا سکتا۔ کوئی کہے نا میری مرضی ہے بیٹا پیدا ہو، میری مرضی ہے بیٹی پیدا ہو، تو ایک ککھ جوگا نہیں ہے بندہ ایک قدم نہیں اٹھا سکتا اپنی مرضی سے۔ سورہ شورا ہے 25واں پارہ، اس کی آیت نمبر 49 اور 50 بڑی ایمان افروز آیت ہے، دونوں آیات۔ رب کیا فرماتا ہے؟ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، تم کیا کر سکتے ہو؟ بادشاہت تو اللہ کی ہے۔ پھر فرمایا یخلق ما یشاء، رب جو چاہے پیدا کرے۔ رب ہے نا، بولی اللہ مالک ہے، خالق ہے، جو چاہے پیدا کرے۔ یہب لمن یشاء اناثا، رب جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہے رب بیٹے عطا کرے۔ وہ رب ہے نا، مالک ہے، خالق ہے، پروردگار ہے، جس کو چاہے جو عطا کرے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور وہ خالق ہے، مالک ہے، جس کو چاہے دونوں عطا کر دے، بیٹے بھی دے بیٹیاں بھی دے۔ وہ مالک ہے، خالق ہے، پروردگار ہے، اور رب اس پر بھی قادر ہے۔ کس پر؟ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، رب جس کو چاہے بانچ بنا دے، نہ دونوں دے، نہ بیٹا دے، نہ بیٹی دے، رب کی مرضی ہے۔ بندہ کیا کر سکتا ہے؟ انہو علیم قدیر، اللہ علم والا ہے، قدرت والا ہے۔ بھائی رب کو بہتر پتہ ہے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے۔ یقین کریں اپنے سوچنے کا معیار اسلام بنا لیں۔ آج کا پیغام ہے سب کے لیے، سوچنے کا معیار اسلام بنائیں۔ میرا ویو یہ ہے، میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، میرا انڈیا ہے، میرا موقف ہے۔ بھائی تو اور میں ہو کون اپنا موقف دے رہے ہو؟ اسلام کے پیچھے چلو۔ قرآن کریم سورہ بقرہ پارہ 2 آیت نمبر 216، رب کیا فرماتا ہے؟ بعض اوقات میں سمجھتا ہوں نا، ہم سمجھتے ہیں میرے حق میں بیٹا بہتر ہے، او بھائی اللہ کو پتا ہے کہ ہمارے حق میں بیٹا بہتر نہیں ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں میرے حق میں بیٹی بہتر ہے، رب کو پتا ہے میرے حق میں بیٹی بہتر نہیں ہے۔ اور اگر رب نے دونوں دیے تو رب کو پتا ہے اس کے حق میں دونوں بہتر ہیں، اور رب نے اگر کسی کو کچھ نہیں دیا تو رب جانتا ہے میرے حق میں وہی بہتر تھا، ہمارے حق میں وہی بہتر تھا۔ اس پہ قرآن سنیے، رب فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، فرمایا قریب ہے کہ تم کسی شے کو پسند کرتے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، تم پسند تو کرتے ہو کسی شے کو، لیکن رب فرماتا ہے وہ تمہارے بھلے کے لیے نہیں ہے۔ ہماری تمنائیں بڑی ہوتی ہیں، لیکن رب کو پتا ہوتا ہے جو بندہ تمنا رکھتا ہے اس کے حق میں ٹھیک نہیں ہے۔ تو لہذا اللہ کی تقسیم پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ایسے وہ درندہ صفت لوگ، یہ تو دور جاہلیت میں ہوتا تھا، بیٹی کو رحمت قرار دیا گیا، یہ بیٹی جہنم کے آگے رکاوٹ بنے گی، ماں باپ کو جہنم میں نہیں جانے دے گی۔ اور باپ کیسا درندہ جو اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے 5 فائر مار کے مار دیتا ہے۔ یعنی یہ دور اسلام ہے، اور دور اسلام میں اگرچہ ہر ایک ایسا نہیں ہے، ہم ہر ایک کی بات نہیں کر رہے، لیکن آخر یہ سوچ تو پائی جاتی ہے، کیا بیٹی پیدا ہونے پر بیوی کو طلاق نہیں دی جاتی سوسائٹی میں؟ کیا بیٹی پیدا ہونے پہ باپ کے چہرے کے اندر پریشانی نہیں آتی؟ کیا بیٹی پیدا ہونے پر ماں پریشان نہیں ہو جاتی؟ کیا سوسائٹی کے تانے نہیں سننے پڑتے؟ اس کا مطلب ہے دور اسلام میں رہ کر بھی ہماری سوچ کیا ہے؟ دور جاہلیت والی، کنزرویٹو مائنڈ اس کو بولتے ہیں، دقیانوسی سوچ اس کو بولتے ہیں کہ تمہیں اسلام ملا، ان الدین عند اللہ الاسلام،
اسلام, اللہ کے ہاں ایک ہی دین معتبر ہے, لیکن تمہیں رب کی تعلیمات پسند نہیں ہیں, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ارشادات پسند نہیں ہیں, اور تم دور جاہلیت والی چیزوں کو پسند کرتے ہو. سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیٹیوں کے مناقب بیان کیا, اگر حدیثوں کی ڈیٹیل پڑھیں, فرمایا بیٹی انسیت کرنے والی ہوتی. آپ میں سے جو بیٹیوں والے آپ سمجھتے ہیں, بیٹی بیاہ کے اپنے گھر بھی چلی جائے تو باپ کی تمنا ہوتی ہے کب میری بیٹی آئے گی تو اس کو دیکھوں گا تو میرے جگر کو سکون ملے گا, اور اگر بیاہ کے ابھی گئی نہیں ہے ہمارے گھر میں ہے تو اس وقت بھی وہ ماں باپ کی آنکھوں کے وہ تارا ہوتی ہے. کب بیٹوں کے فضائل بڑے ہیں, وہ بھی ہیں, ابھی ہمارا ٹاپک بیٹی ہے, لیکن سوسائٹی کو رحم کرنا چاہیے, اس ساس کو بھی رحم کرنا چاہیے اپنی بہو پر. ساس اگر کسی کی بیٹی کے بارے میں بول رہی ہے نا, اس کی بیٹی بھی تو کہیں گئی ہے. اگر اس کے ہاں 3-4 کٹھی بیٹیاں ہو گئی تو کیا یہ ساس اپنی سگی بیٹی کا بھی گلا گھونٹے گی؟ اپنی بہو کی ناک میں دم کرتی ہے یہ ساس نہیں کرتی. سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ منوس آ گئی ہمارے گھر میں, جب سے آئی ہے اس کی 2-3 بیٹیاں ہوں گی, بیٹا ہو ہی نہیں رہا. اللہ کے نیک بندو, اللہ کی بندیوں, رب تبارک و تعالی نے قرآن کریم سورہ شورہ 25 پارے آیت نمبر 50 میں بتا دیا ہے کہ رب خالق ہے, زمین و آسمان کا مالک ہے. رب جو چاہے پیدا کرے, جس کو چاہے بیٹے دے, بیٹیاں دے, جس کو چاہے ملا کر دے, جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے. جس کو رب نے کچھ بھی نہیں دیا, ہم یہ نہیں کہتے وہ دعا نہ کرے, وہ دعا کرے, اللہ کی بارگاہ میں بیٹا مانگے, بیٹی مانگے, سب کچھ مانگے, لیکن جو رب نے جس حال میں مجھے رکھا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے. اب سنیں, ہمارے جب نبی انبیاء کرام کے ساتھ, میں کچھ مثالیں دیتا ہوں, نبیوں کی مثالیں سنیے. حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, ان کی صرف بیٹیاں تھیں, صرف بیٹیاں, ان کا بیٹا کوئی نہیں تھا. حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, یعنی انسانوں میں نبوت سے بڑھ کر تو کوئی رتبہ نہیں ہے. شعیب علیہ السلام صرف بیٹیاں ان کی, اور اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام صرف ان کے بیٹے تھے, بیٹی کوئی نہیں تھی, صرف بیٹے. اور تاجدار کائنات حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے شہزادیاں بھی دی ہیں اور شہزادے بھی عطا کیے ہیں. رب کی مرضی ہے, رب تبارک و تعالی جل جلالہ جو چاہے عطا فرمائے. لہذا اللہ سے ڈرنا چاہیے, سچی توبہ کرنی چاہیے. اگر کوئی ایسا فیملی کے اندر ہوتا ہے ان کو اللہ کا خوف رکھنا چاہیے. اگر سسر اپنے گھر میں اس طرح برا ماحول بناتا ہے, اپنی بہو کے ہاں بیٹی پیدا ہونے پر, یہاں 2-3 لگاتار بیٹیاں پیدا ہونے پر اس طرح کا ماحول کرتا ہے, اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے, رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. ساس اگر کرتی ہے تو ڈرنا چاہیے, اگر نندیں اپنی وہ بھابھی کو کوستی ہیں تو ان کو بھی ڈرنا چاہیے, اگر سوسائٹی کے اور ہمارے رشتہ داروں میں کوئی کوستا ہے تو اس کو بھی ڈرنا چاہیے. ماں تھپکی دے رہی ہوتے, پتر صبر کر, کیوں لگاتار کچھ تیسری تیہ ہو گئی ہے, صبر کر, خدا کا خوف کرو. اس کو صبر کا کہہ رہی ہے, صبر کر پتر, یعنی خود بھی پریشان ہے, تھوڑا سا دلاسا دے رہی بیٹے کو. یہ نہیں کہہ رہی کہ شکر کرنا, کچھ تو وہ ہیں جن کو رب نے کچھ بھی نہیں دیا, بلکہ یہ کہنا چاہیے میرا رب خالق ہے. ہم تو کسی چیز, ہمارے تو ایسے نہ اعمال ہے نہ نیکیاں کہ ہم رب سے مانگے یا اللہ مجھے دے دے. ہماری تو صورتیں ایسی ہیں نہیں, نماز ہم نہیں پڑھتے, روزہ ہم نہیں رکھتے, حج ہم نہیں کرتے, زکوٰۃ ہم نہیں دیتے, گانے باجے فلمیں ڈرامے دن رات رب کی نافرمانیاں ہم کرتے ہیں, پھر بھی رب نے ہمیں بیٹی دی ہے, پھر بھی بیٹا دی ہے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے. یہ دور جاہلیت میں رب قرآن میں فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے ہاں ایک ہی دین معتبر ہے اور وہ دین اسلام ہے. دین اسلام نے بیٹی کے بڑے حقوق بھی بیان کیے ہیں, بیٹی کے فضائل بڑے بیان کیے ہیں. نمونتاً 1-2 حدیثیں پیش کرتا ہوں. بخاری و مسلم کی حدیث ہے, آپ حدیث سنیں گے جھوم جائیں گے. ایسی بھی تو مائیں ہیں, ایسی بھی تو مائیں ہیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 5998. سیدہ عائشہ صدیقہ ہماری ماں ہی روایت کر رہی ہیں. وہ کیا فرماتی ہیں, ایک عورت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور ساتھ 2 بیٹیاں لے کر آئی تھی. آپ نے 3 کھجوریں اس ماں کو دی. ماں نے 2 ایک کھجور اپنی دونوں بیٹیوں کو اور ایک اپنے لیے رکھ لی. تھوڑی دیر گزری تو جو اپنے لیے رکھی تھی ماں نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. ایک کے 2 ٹکڑے کیے, ایک بیٹی کو دیا, دوسرا دوسری بیٹی کو. وہ ماں چلی گئی, ماں فارغ ہو کے چلی گئی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا, آقا یوں ایک خاتون آئی تھی, میں نے 3 کھجوریں دی, 2 بیٹیاں ساتھ آئی تھی اس کے, تو اس نے 2 کھجوریں 2 بیٹیوں کو دی اور ایک آدھی اپنی 1-2 ٹکڑے کر کے وہ بھی انہی کو کھلا دی. اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جس کو خدا نے
لڑکیاں دی ہوں، اگر وہ ان کے ساتھ احسان کرے، بھلائی کرے، اچھا سلوک کرے، احسان کرے، تو وہ جہنم کی آگ سے اس کے لیے روک ہو جائیں گی۔ او بھائی یہ بیٹی تو تمہیں جہنم میں نہیں جانے دے رہی، اور تم گولیاں مار کے بیٹی کو مار رہے ہو، تم کنویں میں پھینک رہے ہو، پریشر کوکر میں بند کر کے مار رہے ہو، اور یہاں کیا ہوتا ہے؟ شرعی مسئلہ بھی سن لیں ضمناً، یہاں کیا ہوتا ہے؟ الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں کس لیے؟ بیٹی ہے کہ بیٹا پتہ کرا لیں۔ مسئلہ یاد کر لیں، صرف یہ پتہ کرانے کے لیے کہ بیٹی ہے کہ بیٹا۔ الٹرا ساؤنڈ کرنا شرعاً منع ہے، صرف یہ دیکھنے کے لیے۔ وہ پیک پر کوئی کرٹیکل سچویشن ہو کہ ماہر طبیب کہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کرانا ضروری ہے تاکہ ماں کی کنڈیشن کا پتہ چلے، پھر علماء نے وہ بھی خاص شرائط کے ساتھ اجازت دی ہے۔ لیکن یہاں مذاق بنا ہوا ہے دین، لوگوں نے مذاق بنایا ہے، انجوائے چل بھی چلیں، الٹرا ساؤنڈ کروا کے آتے پتہ چلے تھی یہ کہ منڈا ہے، تاکہ اس کے مطابق غم منائیں یا خوشیاں کریں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، شرعاً اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ بیٹا بیٹی دیکھنے کے لیے کیا ہے۔ او بھائی بتھیری مرتبہ ہوتا ہے، بتھیری مرتبہ الٹرا ساؤنڈ بولتا ہے بیٹا ہے، رب بیٹی دے دیتا ہے، پھر کیا کرو گے؟ الٹرا ساؤنڈ ظنی ہے، ظنی قطعی نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کا فیصلہ نہیں ہے، یہ ظنی ہے۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یہی حدیث مبارکہ جو مسلم مسند احمد کی حدیث ہے، جب سیدہ پاک نے یہ بتایا نا، یوں خاتون آئی تھی، محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی اور اسے جہنم سے آزاد کر دیا۔ یہ بیٹی یا رسول یا ایک سن لیجئے، ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے ذوق کے لیے، معلومات کے لیے لوگوں تک پہنچائیں، جاہلیت سے باہر آئیں۔ ہمارا اللہ کا کرم ہم پہ ہے کہ ہمیں دین اسلام ملا ہے، ہم پیدا ہوتے مسلمان ہیں، کہاں دور جاہلیت میں بھٹک رہے ہیں؟ واپس آ جاؤ اسلام کے دامن میں۔ کریم آقا علیہ السلام کی حدیث ہے ابن ماجہ کی، فرمایا آقا علیہ السلام نے، کیا میں تم کو نہ بتا دوں کہ افضل صدقہ کیا ہے؟ فرمایا وہ اپنی اس لڑکی پر صدقہ کرنا جو تمہاری طرف واپس ہوئی۔ علماء نے اس کی وضاحت کی ہے، یہاں تو اس کا شوہر فوت ہو گیا اور آگے ابھی نکاح کی صورت نہیں بنی، یہاں اس کو طلاق ہو گئی اور باپ کے پاس واپس آ گئی، یہ علماء نے تشریح کی ہے۔ فرمایا افضل صدقہ وہ ہے جو بیٹی تمہاری طرف واپس ہوئی، تمہارے سوا اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو تم جو اس کو کھلاتے ہو نا، حدیث کا مفہوم ہے وہ بہترین افضل ترین صدقہ ہے۔ کتنا ثواب ہے، یہ بیٹی ہمیں ثواب دلا رہی ہے، اور لوگ ماننے پہ اور شکلیں بگاڑنے پہ تلے ہمیں غمگین ہو گئے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، رب نے تمہیں بیٹیاں دی ہیں۔